الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آخری آیات مبارکہ 20 آیات مبارکہ جو 2 رکوعوں میں آ رہی ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ارشاد ہوا بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور ہم کہیں گے چکھو دوزخ کی عذاب، دوزخ کی آگ کا عذاب، عذاب الحریق، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے، فرما دیجئے تجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی جس کی تم بات کر رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ تو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اور آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا جو کھلی نشانیاں، آسمانی صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارے کاموں کے بدلے قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور تو جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ خالق کائنات نے پچھلی آیات مبارکہ میں یہ تاکید فرمائی کہ بخل یہ بری چیز ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ بخل سے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں نہ خرچ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں، اور جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں خرچ کرنا، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، عربی میں اسراف کہتے ہیں۔ مال جہاں خرچ کرنا ہو وہاں نہ کرنا یہ بخل ہے، اور جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اس کے درمیان جو راستہ ہے وہ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں خرچ کرو، جہاں موقع نہ ہو وہاں خرچ نہ کرو۔ صاحب تاج العروس اور دیگر عربی لغات نے لفظ بخل پر بات کی ہے۔ پہلے کوئی لغت میں اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ عرب والوں کے ہاں ادیب لوگ، علم و ادب سے آشنا لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، باخلت العیون بالدموع، کہ آنسو بہانے کے معاملے میں آنکھ نے بخل کیا۔ باخلت العین بالدموع، آنسو کے معاملے میں آنکھ نے بخل کیا۔ کیا مطلب؟ جہاں رونے کا موقع تھا وہاں آنسو نہ آئے۔ تو اسی لفظ بخل سے مال کا بخل، اس کی یہ تعریف کی گئی ہے، باخلت العین بالدموع۔ یہ ادبا لوگ عرب کے استعمال کرتے ہیں یہ جملہ، فصیح لوگ، کہ آنکھ نے آنسو کے معاملے میں بخل کیا۔ جہاں رونا چاہیے تھا وہاں آنکھ روئے نہ، آنسوؤں کا موقع تھا آنسو نہیں آئے، تو کہتے ہیں آنکھ نے بخل کیا۔
تو اس لغت کے معنی کی بنیاد پر بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں مال خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں خرچ نہ کرنا، اور جہاں موقع نہ ہو وہاں ویسے پیسے کو بہا دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ اس معاملے میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ سخی تھے، جو آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ زندگی مبارک میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو آپ کو کسی نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسراف یعنی فضول خرچی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا لا اسراف فی الخیر، اچھائی کے کاموں میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے، خیر کے معاملہ میں فضول خرچی نہیں ہوتی۔ تو آپ اتنی سخاوت فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ شان بھی بیان کی کہ انہیں جس چیز کی خود ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اس کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی جو یہ سخت بات کرتے ہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، کہ جب یہ حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اللہ کو کچھ دو، تو طنز کرتے تھے، اس پر چوٹیں مارتے تھے، کہتے تھے کس اللہ کی بات کرتے ہو جو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، مجھے پیسے دو، میری راہ میں خرچ کرو۔ تو ہم خرچ کرنے والے، ہم مالدار ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ کفریہ جملہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا، اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے بھی جاہل لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو لوگ جھوٹی موٹی فقیری کے دعوے دار بنے بیٹھے ہوتے ہیں، مزارات پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو شریعت سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوتا ہے کلندری کا، تو وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تو قرض مانگتا ہے جی، وہ تو خود فقیر ہے جی، ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو یہ کفریہ جملے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہنا، یہ جو بتایا گیا، اور وہ آیات قرآن کی پڑھتے ہیں کہ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو، تو کہتے ہیں اللہ تو قرض مانگتا ہے، حالانکہ جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو گویا آپ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ جب کسی محتاج کو، ضرورت مند کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے لیے، تو اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا بدلہ اللہ کی ذات خود دے گی، اور وہ اپنی شان کے مطابق دے گی۔ تو اس بڑے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بتایا کہ اللہ کو قرض دو، یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ کو قرض دے رہے ہوتے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی دوسرے کو کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو جس کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتی ہے وہ چیز، پہلے اللہ کے دست قدرت میں ہاتھ مبارک میں جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دست بے کیف ہے۔ کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جسم کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ایک نسبت دی گئی، اور ائمہ اہل بیت میں سے غالباً حضرت امام جعفر صادق یا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کسی کو کوئی چیز دیتے تو دوسرے کے ہاتھ میں جب چلی جاتی تو اس سے واپس لے کر اس کو چومتے تھے. تو کوئی پوچھتا کہ اب یہ کوئی اتنی بڑی اس کی نسبت ہو گئی ہے، جو چیز آپ نے دی ہے فقیر کے ہاتھ سے لے کر. فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں جاتی ہے بعد میں اس کے ہاتھ میں جاتی ہے، پہلے اللہ کے دست قدرت میں جاتی ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس چیز کو میں چوم رہا ہوں. تو اتنی بڑی بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اس مفہوم کو کہ جو اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہو وہ اپنی شان کے مطابق. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اللہ کے دست بے کیف میں، دست قدرت میں جاتی ہے. تم میں سے جس طرح کوئی بکری کے بچے کو کوئی اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا کے بڑا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق پہاڑوں کی طرح تمہیں اس کا اجر بڑا کر کے عطا فرمائے. تو یہ اسلام کی جو ترغیب تھی کہ اللہ کے قرض دو، اللہ کو یعنی اس کے راستے میں دو. اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو دے رہے ہو بدلہ اس نے تو نہیں دینا، اللہ نے قیامت کے دن دینا ہے. تو اس لیے کہا گیا اللہ کو قرض دو. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو فرمایا اللہ نے ان کی اس بات کو سن لیا ہے اور ان کی اس بات کو بھی سن لیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو تب مانیں گے کہ یہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیں اور اوپر سے آگ آئے اور اس کو اٹھا کر لے جائے. یہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوتا رہا. قرآن حکیم میں بیان ہوا کہ صدقے کی بعض اوقات قبولیت کی یہ صورت تھی کہ پہاڑ پہ جا کے کوئی چیز رکھ دیتے تھے، اوپر سے ایک آگ آتی تھی اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی. تو وہ پھر اس کو دیکھ کر وہ مانتے تھے، کوئی نہیں بھی مانتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ بات ہم نے سنی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ رسول کو تب مانو گے، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے. فرمایا کہ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے ضد کرنے والے یہودیوں، مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، ایک تو وہ معجزات لے کر آئے، دوسرا وہ چیز لے کر آئے جس کا تم تقاضا کر رہے ہو. بنی اسرائیل میں بعض انبیاء کرام کے دور میں ایسا ہوا کہ وہ جب صدقے کی چیز رکھتے تھے تو آگ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو یہ جس چیز کا تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو یہ تو پہلے بھی انبیاء کرتے رہے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ یعنی جس چیز کا تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو تو یہ تمہاری ضد ہے. جن نبیوں نے ایسا کر کے دکھایا اور ان کے صدقات آگ اٹھا کر لے گئی، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جن سے خطاب ہو رہا ہے انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا. لیکن چونکہ وہ یہ چیزیں فخر سے بیان کرتے تھے اور خوش تھے اس بات پر کہ ہمارے آبا و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا، لہٰذا ان کو بھی خطاب اسی طرح کیا گیا کہ تمہارے آبا و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا، وہ معجزات بھی دکھاتے رہے، اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ تو عام طور پر جب اس طرح کے ہٹ دھرم قسم کے لوگ کوئی تقاضا کریں تو پھر اصول یہ ہے کہ وہاں معجزہ نہیں دکھایا جاتا، جو سامنے دیکھ کر بار بار انکار کر رہے ہو. تو یہاں پھر اس معجزے کی اجازت نہیں ہوئی اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. جاؤ بالبینات، جو روشن دلیلیں لے کر آئے، والزبر، اور آسمانی صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شخص، کل نفس، جو بھی ذی روح ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں جسم پر جو موت آتی ہے تو وہ چکھے گا کون؟ وہ روح چکھے گی.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے، وہ جسم کا ہے۔ جسم پر موت آ رہی ہوتی ہے اور روح اس کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے چکھنے سے تعبیر کیا گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بے شک تمہارے کاموں کے بدلے قیامت کے دن ہی پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جس کسی کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے بارے میں تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وَلَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالا جائے گا، تمہارے اموال، تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں جو یہود ہیں، اور پھر وہ لوگ جو مشرکین ہیں، ان سے تم ضرور اذیت ناک باتیں سنو گے۔ اے اہل ایمان، وہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں کریں گے جن سے تمہیں دکھ ہوگا، جن سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی یہ بتایا گیا، جہاں صبر کا حکم ہوا وہاں فرمایا کہ صبر بڑی ہمت کا کام ہے مشکل کام ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے، صبر کرنے والے بندے کے پاس خدا کی رحمت آ جاتی ہے، اس کو خدا کی معیت نصیب ہوتی ہے، خدا کا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، اگر مشکل نہ ہوتا تو قرآن مجید میں بار بار کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو انہوں نے اس عہد کو پسِ پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اور اس کے بدلے حقیر معاوضہ لیا دنیا کا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیسی بری چیز ہے وہ جو خرید رہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کاموں پر، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، جو انہوں نے کام کیے نہیں لیکن اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے ہلاکت کا اور اللہ کی ناراضگی اس کا سبب بنتا ہے کہ کام کیے بغیر اس کا وہ اجر چاہے اور صلہ چاہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے نجات پا گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور زمین و آسمانوں کی سلطنت اور بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ بے شک زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں اور پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ یہ رات کبھی لمبی ہو رہی ہے،
کبھی چھوٹی ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ طلوع و غروب میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تب بھی، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور صرف ذکر نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ کائنات میں غور و فکر کر کے اس کائنات کے فنا کو دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں یہ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہ دن ہمیشہ رہتا ہے، نہ رات ہمیشہ رہتی ہے، نہ بہار ہمیشہ رہتی ہے، نہ خزاں ہمیشہ رہتی ہے۔ کئی لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، سلطنتیں فنا ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں، دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے اس ہونے پر یقین آتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو دوزخ میں داخل کرے تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم نے سن لیا۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، جہاں بھی نبیوں کی دعائیں آئی ہیں اور قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں رب یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک مقام ہے اللہم مالک الملک، قل اللہم، جوڑ کے پڑھتے ہیں قل اللہم، وہ چونکہ دعا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دعائیں جتنی بھی ہیں نا، یا تو رب سے یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، یہ آپ تلاش کر لیں قرآن مجید میں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اغفر لی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں رب یا ربا سے، اور انبیاء کے علاوہ بھی جو صالحین کی دعائیں ہیں قرآن حکیم میں جو بیان ہوئی، اور قرآن مجید میں ان دعاؤں کا بیان جن کی قبولیت خود قرآن مجید نے بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہم نے سن لیا کہ ایک پکارنے والا ایمان کے لیے پکارتا ہے۔ یہ ضرورت نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے، یا تو وہ نبی بلاتا ہے، یا پھر قرآن مراد ہے، یا انبیاء کرام کے جو آگے نائبین ہیں جن کی وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، جب ان کا یہ پیغام پہنچتا ہے ان لوگوں تک، کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکارتا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہم سے دور کر دے، جن ایسے اخلاقی رذائل ہیں ہمارے اندر، جو سستیاں ہیں، قائلیاں ہیں، نافرمانی جس چیز سے پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کو بھی دور کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جو ہمارے گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو ہماری برائیاں ہیں وہ ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمارا خاتمہ اچھے لوگوں کے ساتھ کر، جو نیک لوگ ہیں، تیرے پیارے بندے ہیں، اہل جنت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا،
ہمارا بھی اختتام جب دنیا سے جائیں اسی دین پر ہو جس پر، اسی ایمان پر ہو، اسی عقیدے پر ہو، نیک لوگوں کے ساتھ جینے اور مرنے کی دعا کرنا، یہ اب قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں دے دے جو تو نے اپنے رسولوں سے، ان کی زبانوں سے ہم سے وعدہ کیا، کیونکہ براہ راست تو ہم سے وعدہ نہیں ہے، رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم سے وعدہ لیا گیا اور ہم سے وعدہ کیا گیا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن میں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ کریم آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ یہ دعا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ہم جنس ہو، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کا اجر دیں گے، اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار ایسی باتیں کرتے تھے، اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایمان لا کر کیا فائدہ ہوا، یہاں تمہیں مار پڑ رہی ہے، بھوکے ہو، ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو، گھر بار چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ اے مخاطب، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے خطاب سامنے کیا جاتا ہے، لیکن وہ امت سے بات ہوتی ہے۔ جیسے اب شرک نبی کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لئن اشرکتا، اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ بظاہر نبی سے بات ہوتی ہے، مراد امت ہوتی ہے، اس لیے ان مقامات پر جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں لکھا، اے سننے والے کسے باشد، سننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ دیگر لوگوں سے خطاب ہے نبی کو سامنے رکھ کے، کہ کافروں کا اس طرح خوشحالی کے ساتھ زمین میں چلنا پھرنا یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، یہ تو متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ کیسی ہی بری جگہ ہے۔ یہ ارشاد فرما کے یعنی جو کفار ہیں دنیا میں چند دن کے لیے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور آخرت کی زندگی اہل ایمان کے لیے ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان ایمان والوں کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام ہوگا۔ نزل مہمان نوازی کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہوگی ان کے لیے۔ وَإِنَّا، اب جب اہل کتاب کا یہاں زیادہ ذکر ہے، وہ یہود جو ضد کر گئے اور حضور علیہ السلام کا انکار کر گئے، اللہ نے بتایا بھی تھا کہ تم نے کتاب کو بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، لیکن ان میں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو وہ چھپاتے تھے اور اس کا کچھ اور مفہوم بیان کرتے تھے۔ اب اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی مذمت ہوئی، ان کو برا کہا گیا، ان کا ٹھکانہ جہنم بیان کیا گیا۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ ان میں ایسے لوگ بھی تو تھے اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ جو ایمان لے آئے، اہل کتاب تھے۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے اللہ کا رسول جن کا تورات میں ذکر تھا، جن کا انجیل میں ذکر تھا۔ تو جب اہل کتاب کی مذمت کی تو اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے تھے ان کا اللہ نے پھر اجر بھی بیان کیا، فرمایا
وَإِنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے دو راجر ہے، جنہوں نے پہلی آسمانی کتابوں کو مانا، اور جب آپ کی طرف یہ کتاب آئی اس کو بھی مان گئے، خاشعین للہ، اللہ کی طرف ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ڈر کے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے، اللہ کی محبت میں دلوں کو جھکا کر وہ ایمان لے آئے۔ وہ اہل کتاب لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے معاوضے میں نہیں فروخت کرتے، اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے کہ دنیا کی خاطر۔ ایسے لوگ بھی تھے جو دنیا کی خاطر اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، اللہ تورات یہ کہتی ہے، انجیل یہ کہتی ہے، اپنی مرضی کی بات اللہ کی کتاب کے ذمہ لگا دیتے تھے، ان کی مذمت کر کے فرمایا۔ اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو آپ پر کتاب آئی اس پر بھی ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں، اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور اپنے سردوں کی حفاظت کے لیے تیار رہو۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ دل بستگی رکھو، دل جمع ہی رکھو، اپنے دل کو جما کر حق پہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی مذمت فرمائی، ان کا عذاب بیان کیا جو ضد کر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور جو ان میں سے ایمان لے آئے پھر ان کا اجر بیان کیا، پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ صبر کرو۔ صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا۔ یعنی ایک بندہ پابندی کے ساتھ فرائض کو ادا کرتا ہے، اپنے آپ کو پابند کر کے اللہ کے حکم کا رکھتا ہے، اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر قائم رہنا، اپنے آپ کو نفس کو روک کے رکھنا اطاعت کے کاموں میں، یہ بھی صبر ہے۔ واجبات کو ادا کرنے کے لیے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کو بھی برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اگر تکلیف آ جاتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں، تو پھر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ خاندان کی طرف سے، گھرانے کی طرف سے، برادری کی طرف سے، یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بدلہ نہ لینا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں صبر کی۔ وصابروا، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو۔ ورابطوا، اور اپنے دلوں کو جمائے رکھو۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، جہاد کے لیے تیار رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سورہ مبارکہ میں مبدا اور معاد، یعنی اس دنیا میں آنا، پھر آخرت کی طرف لوٹ کر جانا، نیکوں کی صفات، نیکی کے نتائج، نیکوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انجام ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کیا سزا ہے، یہ سب بیان کر کے آخر میں پھر ایک خلاصے کے طور پر اللہ رب العزت نے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آج یہ 200 نمبر آیت تک یعنی سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعرات کو آگے سورہ نساء کا درس شریف شروع ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے فہم کے لیے ہمارے اوقات میں برکت ڈالے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے،
ہمارے سینوں کو اپنے کتاب کے سمجھنے کے لیے کھول دے۔ وما علیہ الا البلاغ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔